السلام علیکم دوستوں. وزیر اعظم نے 26 اکتوبر کے روز کوئی 8 نئے ورکنگ گروپس کے قیام کا اعلان کیا ہے جو اہم معاشی شعبوں یعنی برآمدات، صنعت، ٹیکس، ٹرانسپورٹ، زراعت اور توانائی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیں گے اور حکومت کو اپنی سفارشات پیش کریں گے. اس سے قبل 2024 میں بھی وزیر اعظم کے دفتر نے مختلف کمیٹیاں قائم کی تھیں جن میں ایک مقامی بنیادوں پر اقتصادی ترقی کے منصوبے سے متعلق کمیٹی بھی شامل تھی، اور اس مقصد کے لیے کوئی بیرونی ممالک سے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی، کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے یہاں تو ماہرین آپ کے پاس اقتصادی ماہرین یا تکنیکی ماہرین موجود نہیں ہیں، لہٰذا بیرون ممالک سے کنسلٹنٹ لینے ضروری ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ ایک وتیرہ ہے. اور جولائی 2025 میں بھی ایک اعلیٰ سطحی صنعتی پالیسی کمیٹی کے تحت بنائی گئی 8 خصوصی ذیلی کمیٹیوں نے نئی صنعتی پالیسی کے لیے اپنی سفارشات پیش کی تھیں. اب اس میں جو بھی ایک حکومت آتی ہے اپنی سفارشات، نئی کمیٹیاں، نئے ایڈوائزری گروپ بن جاتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کمیٹیاں بنانے سے کسی بھی ملک کے معاملات حل ہوتے ہیں ایک ایسی صورت میں جب کہ سفارشات، تجاویز، اور جو کہ خاص طور پہ متاثرہ فریقین جیسے تاجر ہیں، سرمایہ کار، ان کی طرف سے آتی ہے، ان پہ عمل درآمد نہ ہو. اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اسی کی وجہ سے غالباً پاکستان کی معیشت اس وقت گوناگوں مسائل کا شکار ہے، بلکہ پاکستان کی گورننس ہی گوناگوں مسائل کا شکار ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ٹی ایل پی پہ مثلاً وفاقی کابینہ نے اب پابندی لگا دی. 83ویں گروپ ہے جس پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور حکومت نے یہ کہا کہ جناب یہ ریاست کے پاس اس گروپ پر پابندی عائد کرنے کے لیے معقول وجوہات تھیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ماضی میں یہ گروپ بنایا گیا پاکستان مسلم لیگ کے ووٹ بینک کو کم کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پیپلز پارٹی سے نمٹنے کے لیے کراچی میں ایم کیو ایم گروپ پیدا کیا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے ایم کیو ایم نے پھر کراچی کے ساتھ کیا کیا. اب جو ٹی ایل پی پہ پابندی لگی ہے یہ دوسری بار ہے. اس سے پہلے 2021 میں بھی صرف چند ماہ کے لیے تقریباً 6 مہینے یہ پابندی لگائی گئی، اور اس میں حالانکہ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا ٹی ایل پی کے رہنماؤں نے کہ تشدد نہیں کیا جائے گا، تشدد کا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا، اور 6 ماہ کے بعد وہ پابندی اس لیے واپس لے لی گئی جب جماعت نے تشدد کرنے کا باقاعدہ ایک کمٹمنٹ کی، وعدہ کیا، ایک وعدہ جو کہ جلد ہی دھوکہ ثابت ہوا. اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ریاست کا وقتی مقصد کیا ہوتا ہے، امن و امان قائم کرنا، ڈنگ ٹپاؤ جس کو کہتے ہیں کہ آپ فی الحال اپنا جو کرائسس ہے، بحران ہے، اس سے نمٹ لیں، بعد میں دیکھی جائے گی. ہمیشہ طویل مدتی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت جو ہے وہ تشنہ رہی، کیونکہ اس کے لیے طویل المیعاد کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا. پابندی اور معافی کے یہ سلسلے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ریاست انتہا پسند تنظیموں سے، جس کے پاس سڑکوں پہ ایک طاقت ہے، اپنے بیچارے معصوم طالب علموں کو، طلباء کو وہ سڑکوں پہ لے آتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور یہ جماعتیں پھر اس مظاہرے کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے بظاہر وقتی طور پہ ایک سمجھوتے کے لیے، اور اس کا کوئی مستقل علاج نہیں کیا جاتا. اسی لیے جو تازہ ترین ٹی ایل پی پہ پابندی لگی ہے مثال کے طور پہ، اس سے کہیں زیادہ سوالات اب جنم لیتے ہیں کہ حکومت آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے. کیا واقعی حکومت نے ایک یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک اپنی حد واضح کر دی ہے کہ اس سے آگے کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا، یا محض یہ ایک انتظامی رد عمل ہے؟ کیا واقعی پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے ہائیبرڈ رجیم نے کہ پاکستان کو ایک نارمل ریاست بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ غیر ریاستی عناصر کو کچلا جائے، کچلا ان دا سینس کہ ان کی جو غیر قانونی کارروائیاں ہیں، غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، ان پہ پابندی لگایا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے. ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ
حالات جو ہی معمول پر آتے ہیں، مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی اداروں نے کبھی بھی سخت گیر گروہوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے کوئی مربوط پالیسی تیار نہیں کی، جو انتہا پسندی کے جذبات کو سڑک کی طاقت کے ساتھ، یعنی اپنے طلباء کو سڑکوں پہ لاتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر حکومت، چاہے وہ سیاسی سہولت کے لیے یا رد عمل کے خوف سے، ٹکراؤ کی بجائے مصالحت کو ترجیح دیتی رہی ہے۔ لہٰذا صرف وقت ہی بتائے گا کہ یہ تازہ پابندی آخر کار برقرار رہے گی یا سیاسی کھیل کے لیے ایک اور باب میں دفن ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہ بنیادی سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ کیا کمیٹیاں اور مشاورتی گروپ، ان کی تشکیل واقعی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہمارے قومی، سیاسی اور اقتصادی معاملات کو درست کرنے کے لیے، ایک ایسی حالت میں جب کہ اکثر سفارشات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت پر محض پابندی لگانے کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے جب عملی سطح پر انہی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو آزادانہ گھومنے دیا جاتا ہے؟ ان کی اشتعال انگیز تقاریر نشر ہوتی رہتی ہیں مختلف ذرائع سے، اور ایک واضح مثال جو ہے وہ اسلام آباد کی لال مسجد ہے اور اس کے خطیب مولانا عبدالعزیز۔ انہیں جامع حفظہ کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی گئی، وہ جامع حفظہ جس کے گرانے کے مسئلے پہ جولائی 2007 میں بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا تھا، اور ان کے بھائی مولانا عبدالرشید اسی معاملے میں وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہ خدشہ تھا کہ اس وقت کوئی 150 کے قریب ملکی غیر ملکی ایسے لوگ اس مسجد میں موجود تھے جو جن کی موجودگی وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، جو قانون کو مطلوب تھے، القاعدہ کے بھی شاید لوگ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کیا۔ مولانا عبدالعزیز تو برقع پہن کے اس وقت بھاگ رہے تھے اور ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن وہی مولانا عبدالعزیز دوبارہ اسی شان بان سے اس وقت لال مسجد کے خطیب ہیں، اپنی زندگی ویسی گزار رہے ہیں۔ اور کیا حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ مولانا عبدالعزیز آج بھی ایک طاقتور سردار کی طرح کام کرتے ہیں، قانون کی کئی مرتبہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے خطبات کے ذریعے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ حکومتی بیانیے قوانین کے خلاف جاتی ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ براہ راست انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت قابل سزا ہیں۔ اس طرح مولانا عبدالعزیز اور سعد رضوی کے ان کا لائف سٹائل دیکھیں کس انداز سے رہتے ہیں، ان کی پرتعیش زندگی پر بھی بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ سعد رضوی جو تحریک لبیک کا سربراہ ہے، اس کے 95 بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں، 2 کلو سونا ہے، معلوم نہیں اور کتنی جائیدادیں ہیں، اور حکام نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 95 بینک اکاؤنٹس میں اس کے پیسے کتنے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی، کہ کیا آپ اس ملک کو اگر نارمل ریاست بنانا چاہتے ہیں، واقعی اس کی ترقی چاہتے ہیں، تو کیا پھر آپ ذرا یہ بھی غور کریں کہ جو پنجاب کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ہیں لاہور میں، انہوں نے آئی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں وہ یا تو صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں۔ تو اس کا تو بنیادی مطلب یہی ہوا کہ قانون کو بھول جاؤ، خود اپنا بندوبست کر لیں، یا پھر آپ دبئی چلے جائیں۔ یعنی پولیس جس کا کام ہے شہریوں کی زندگی کا تحفظ، وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ دوستی کر لیں، صلح کر لیں، ورنہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو جس ملک میں گراس روٹس پہ، نچلے لیول پہ یہ مائنڈ سیٹ ہو، جس ملک میں یہ ہو، ایسی ایک پولیس فورس ہے کہ جس کو اوپر سے ایک معمولی سا اشارہ ہوتا ہے اور وہ پھر تمام تر آئینی حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ آپ کو 9 مئی کا 2023 کا واقعہ یاد ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اس پولیس نے، خاص طور پہ پنجاب کی پولیس نے، ہزاروں لوگوں کو ڈیٹین کیا، ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹیں، اور اس کے نتیجے میں بے شمار کروڑ روپے ان لوگوں نے کمائے، کیونکہ پھر یہ ملاقات پتہ بتانے کے لیے کون سا بندہ کہاں ہے یہ پیسے لیتے تھے، پھر ملاقات کروانے کے لیے پیسے لیتے تھے، اور اس کے بعد وکیل کا بھی پتہ دیتے تھے کہ فلاں وکیل کے پاس آپ اپنا کیس لے کے جائیں تاکہ آپ کی ضمانت پہ رہائی ہو جائے۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں ریاستی عملداری اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک بڑا سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں رفیق جان، انہوں نے اسلام آباد پولیس لائنز میں 2 پولیس افسران کے ساتھ
ایک مکالمہ کیا اور ان سے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی، ایک دو مسائل ان کے سامنے اٹھائے، تو انہوں نے ہمارے ان دوست سے کہا کہ کچھ بحث مباحثے کے بعد کہ جناب ایسا کریں کہ آپ اپنی فکر کریں، اپنی جان بچائیں، باقی معاملات کو بھول جائیں۔ یعنی جس ملک میں پولیس یہ رویہ اختیار کرتے اور جس ملک میں سیاستدان حکمران جو ہے وہ کمیٹیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کمیٹیوں کا سہارا لیتا ہے، ایڈوائزری گروپ کا سہارا لیتا ہے، حالانکہ ان کو معاملات کا علم بڑا اچھی طرح ہوتا ہے۔ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے ہوتا ہے، ٹیکس کیسے چرایا جاتا ہے، رشوت کیسے دی جاتی ہے، کہاں کہاں سے لوپ ہول ہیں۔ اسحاق ڈار ان کے بڑے اچھے ایڈوائزر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ٹیکس آپ کیسے بچا سکتے ہیں، چرا سکتے ہیں، اور اپنا کاروبار کیسے بڑھا سکتے ہیں، کہ سرکاری ادارے نقصان میں جاتے ہیں لیکن اپنے ان کے ادارے، ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہے۔ تو جو 8 کمیٹیاں تازہ ترین جو بنی ہیں، اس کا کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ گزشتہ 3.5 سال سے جو پارٹی حکمران ہے اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، کیونکہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی برآمدات جو ہیں وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ ایک اعتراف ناکامی ہے وزیر اعظم کی طرف سے؟ اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جو وعدے کیے جاتے ہیں، جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو سفارشات ہوتی ہیں، جو پابندیاں لگتی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وعدے وعید ہوتے ہیں اور پھر تاریخ میں یہ دفن ہو جاتے ہیں، بھول بھلا دی جاتی ہیں یہ تمام باتیں۔